بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رضا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تمام باتیں آپ تک پہنچ سکیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں۔ آئیے آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ خالد احمد ہمارے بہت اچھے دوست، ہمارے کولیگ بھی رہے ہیں۔ انہوں نے ایک رسالہ بیاض شروع کیا تھا 29 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمیں وہ بھی دن یاد ہے کہ جب وہ اس رسالے کا نام سوچ رہے تھے، پھر ہم نے انہیں تجویز کیا کہ بیاض ایک اچھا لفظ ہے جسے اگرچہ یہ شاعری تک محدود ہو جائے گا، لیکن آپ اسے استعمال کر لیں تو نام اچھا رہے گا۔ ہماری بات مانتے ہوئے انہوں نے بیاض کا اجرا کیا۔ خالد احمد ان دنوں تھوڑا ناراض تھے اور وہ فنون کے دفتر جانا انہوں نے کم کر دیا تھا۔ اب اس کی کیا وجوہات تھیں یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اسی وقت انہوں نے اس کا اجرا کیا تھا اور پھر اپنی زندگی بھر وہ اس کو باقاعدگی کے ساتھ شائع کرتے رہے اور انہوں نے اسے بیاض کو ایک اچھا رسالہ بنا دیا، معیاری ادبی رسالہ جو تواتر کے ساتھ شائع ہوتا رہا ان کی زندگی میں بھی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے برادر نسبتی نے، جو پہلے بھی اس کو شائع کرتے تھے لیکن اس کے مدیر خالد احمد تھے، وہ ان کے کام میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد انہوں نے خالد احمد کے رسالے کا وہی معیار برقرار رکھا اور وہی ہر ماہ کی آخری تاریخ کو رسالہ لوگوں تک پہنچ جاتا تھا۔ وہی روایت اب بھی قائم ہے۔ خالد احمد جن دوستوں کو اس کی لسٹ میں شامل کر گئے تھے، وہ ان کے برادر نسبتی عمران منظور اس کو اب بھی اسی طرح نبھا رہے ہیں۔ اس فہرست میں ایک نام ہمارا بھی ہے اور بیاض جو ہے وہ ہر ماہ باقاعدگی کے ساتھ ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ بیاض ایک خوبصورت اور معیاری جریدہ، یہ نئے سال کا پہلا شمارہ ہے جو یعنی جنوری 2021 کا یہ ہمیں موصول ہوا ہے۔ اس میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 250 صفحات 240 صفحات پر مشتمل جریدہ ہے، جس میں کتابوں کے ٹائٹل بھی ہیں، لوگوں کو اطلاع بھی دی جاتی ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ شائع ہو گئی ہیں، ان کے سارے ورک جو ہیں وہ اس کے اندرونی ٹائٹل کے اندر شائع کیے جاتے ہیں۔ جو ٹائٹل کے کھلنے کے اندر کی جانب ہے اس میں امجد اسلام امجد کی 2 کتابوں کے ٹائٹل شائع کیے گئے ہیں۔ ایک ہے ایک گرا کھل جانے سے اور دوسری کتاب ہے خواب سمندر۔ پھر اس کے بعد خالد احمد فرمودات ہوتے ہیں۔ فرمودات کیا، وہ جو ان کی شاعری میں سے صفحہ 2 پر شائع کیے ہیں، اس کے نیچے انہوں نے ایک اطلاع دی ہے اپنے قارئین کو کہ ماہنامہ بیاض کا ای ایڈیشن اس ویب سائٹ پر جو ہے ان کو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ انہوں نے تجربہ کیا ہے اور ان سے اور قارئین سے اس کے بارے میں رائے طلب کی ہے۔ اس سائٹ کا نام ہے www.trackandtype.com/بیاض۔ اس پر جا کر آپ یہ پورا جریدہ جو ہے جن لوگوں تک نہیں پہنچتا وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس میں غزلیں ہیں، اس میں مضامین ہیں، اس میں افسانے ہیں،
اس میں ایک داستان ہے جو خاصے عرصے سے چل رہی ہے. اس میں شاعری کے بارے میں مضامین کیے جاتے ہیں. اس میں ایک مضمون ہے رخشندہ نوید کی شاعری. اسی طرح بہت سارے مضامین ہیں. اس میں ایک شاہ داستان ہے جو بہت عرصے سے چل رہی ہے، جسے شوکت علی شاہ لکھتے ہیں. ہمارے ساہیوال کے بھی بہت سارے لوگوں کو اس میں جگہ ملتی ہے. ہمارے ایک دوست حامد یزدانی ہیں جو کینیڈا میں موجود ہیں. انہوں نے نئے سال کے نام سے ایک نظم دی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں ساہیوال سے تو ایک مستقل کچھ لکھنے والے ہیں جن کا نام اس میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، جس میں ریاض زیدی صاحب ہیں، اور ساہیوال کے بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام اس میں شامل ہوتے ہیں. انہوں نے ایک حلقہ بنا لیا ہے اس طرح کا کہ جس میں مستقل لوگ اپنا مواد بھیجتے رہتے ہیں اور وہ اس میں شائع ہو جاتا ہے. خوبصورت جریدہ ہے یہ. ہماری جانب سے ایک رسید ہے کہ ہمارے دوست خالد احمد کا لگایا ہوا پودا اب پروان چڑھ چکا ہے. مسلسل اس کی آبیاری جو ہے وہ عمران منظور اور نعمان منظور کر رہے ہیں، دونوں بھائی. اس کے علاوہ نجیب احمد، اجاز رضوی، کنور امتیاز احمد اور خالد احمد کے صاحبزادے جاہد احمد بھی اس کی مجلس عدالت میں شامل ہیں. یہ ایک اچھا کام ہے جو تواتر سے کیا جا رہا ہے. ادب کے لوگوں کے لیے ایک خوبصورت جریدہ. آپ اسے، جیسا کہ میں نے کہا، آپ اسے آن لائن بھی اب انہوں نے جنوری سے شروع کیا ہے، تو آپ اسے اگر آپ تک نہیں پہنچتا تو آپ اسے آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں. www.trackandtie.com/بیاس اسے کھولیے سائٹ کو اور بیاس کے جریدے پر جائیے اور آپ کو یہ جریدہ وہاں موجود مل جائے گا. آپ اپنے جو ادب سے آپ کا کے حصول کے لیے جو آپ کی جستجو ہے وہ آپ کی پوری ہو جائے گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.